یہ کہانی 23 جون 2018 کی ایک عام شام سے شروع ہوتی ہے جب 12 نوجوان لڑکے اور ان کا فٹ بال کوچ پریکٹس کے بعد تفریح کے لیے تھام لوانگ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ غار تھائی لینڈ کے صوبہ چیانگ رائے میں ایک وسیع اور دلکش مقام ہے، لیکن اسی شام موسم نے کروٹ بدلی اور اچانک شروع ہونے والی مانسون کی بارش نے اس دن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ 12 لڑکے اور ان کا کوچ ایک عام دن گزارنے کے بعد ایک ایسی مہم پر نکلے جو ان کے لیے ناقابل فراموش واقعہ بن گیا۔ یہ دن خاص طور پر پیراپات سومپیان جائے کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر تھا، جسے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ دن گزارنا تھا۔ پیراپات سومپیان جائے کا نک نیم نائٹ تھا۔ نائٹ اور اس کے دوست مقامی فٹ بال ٹیم وائلڈ بروز کے ممبران تھے اور ان کے ساتھ ٹیم کا اسسٹنٹ کوچ ایکا پال چانتا ونگ بھی موجود تھا۔ انہوں نے فٹ بال پریکٹس ختم کی اور غار تھام لوانگ کا رخ کیا، جہاں وہ اکثر سیر کے لیے جاتے تھے، لیکن اس دن انہوں نے صرف 1 گھنٹے کی سیر کی منصوبہ بندی کی تھی اور پھر انہیں شدید بارش اور سیلاب نے غار کے اندر قید کر دیا۔ جب لڑکے اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹے تو ان کے والدین نے فوراً ان کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ جلد ہی ریسکیو ٹیمیں طلب کر لی گئیں، لیکن یہ کوئی معمولی آپریشن نہیں تھا۔ غار میں موجود پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی تھی اور ہر لمحہ لڑکوں کے لیے مزید خطرہ ہو رہا تھا۔ وائلڈ بروز ٹیم اور ان کے کوچ نے غار کے اندر مشکلات کا سامنا کیا، لیکن زندہ رہنے کی بھرپور کوشش کی۔ کوچ ایکا پال، جو ایک سابقہ بھکشو تھے، انہوں نے لڑکوں کو مراقبہ سکھایا تاکہ وہ پرسکون رہ سکیں اور کم سے کم آکسیجن استعمال کریں۔ غار کے اندر لڑکوں کی قسمت میں کچھ غیر معمولی حالات بھی ان کے حق میں رہے۔ وہ بھوکے تھے، لیکن غار کی دیواروں سے ٹپکنے والے پانی سے وہ اپنی پیاس بجھاتے رہے۔ ان کے پاس ٹارچ بھی تھیں جو انہیں اندھیرے میں روشنی فراہم کرتی تھیں۔ چٹانوں میں موجود دراڑوں کی وجہ سے انہیں کچھ وقت کے لیے آکسیجن بھی ملتی رہی۔ ان کے زندہ رہنے کے لیے سازگار حالات موجود تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے۔ باہر ریسکیو آپریشن پورے زور و شور سے جاری تھا۔ تھائی نیوی سیلز، پولیس اور دیگر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ غار میں موجود نشانات سے معلوم ہوا کہ وائلڈ بروز وہاں موجود تھے، لیکن وہ کس جگہ پھنسے تھے یہ معلوم نہ ہو سکا۔ موسم بھی بڑا چیلنج بن گیا۔ بارشوں سے پانی کا بہاؤ شدید ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ امدادی کارکنوں نے پانی نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن مشکل حالات کی وجہ سے ابتدا میں کامیابی نہ مل سکی۔ 28 جون کو بین الاقوامی ریسکیو ٹیمیں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ امریکی فضائیہ کے ریسکیو ماہرین اور برطانیہ، بیلجیم، آسٹریلیا اور اسکینڈینیویا کے غوطہ خور بھی وہاں پہنچے اور غار کے اندر تیز بہاؤ کے خلاف جدوجہد شروع کر دی۔ 1 جولائی کو کچھ پیش رفت ہوئی جب غوطہ خوروں نے غار کے اندر ایک بڑا چیمبر تلاش کیا جہاں سے آگے بڑھا جا سکتا تھا، اور اگلے دن 2 برطانوی غوطہ خوروں نے حیرت انگیز دریافت کی۔ انہوں نے پٹایا بیچ سے آگے کچھ فاصلے پر ایک سوراخ دریافت کیا جہاں لڑکوں کے زندہ رہنے کا امکان تھا۔ غوطہ خوروں کو بچوں کی موجودگی کا علم اس وقت ہوا جب انہوں نے غار میں ایک سوراخ دیکھا اور ایک عجیب سی بو محسوس کی۔ انہوں نے روشنی ڈالی۔ غوطہ خوروں نے 12 لڑکوں اور ان کے کوچ کو غار کے خشک حصے میں پایا۔ اندھیرے، پانی اور بے بسی کے درمیان ان کو دیکھنا ایک معجزہ تھا۔ 12 بچے اور ان کا کوچ زندہ تھے، لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ کتنے لوگ ہو؟ غوطہ خوروں نے پوچھا۔ 13 لڑکوں نے جواب دیا۔ غوطہ خوروں نے ان کا حوصلہ بڑھایا، روشنی ان کے پاس چھوڑ دی اور وعدہ کیا کہ وہ جلد کھانا لے کر واپس آئیں گے۔ یہ لمحہ غوطہ خوروں کے کیمرے میں ریکارڈ کیا گیا اور جیسے ہی ویڈیو آن لائن پوسٹ ہوئی، پوری دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکوں کو زندہ دیکھ کر ان کے والدین خوشی سے نہال ہو گئے۔ حالانکہ وہ کافی کمزور نظر آ رہے تھے، مگر وہ ٹھیک حالت میں تھے۔ ریسکیو ٹیم کے ساتھ طبی عملہ اور نیوی سیل کے غوطہ خور بھی ان کے پاس پہنچ گئے اور باقی وقت وہ ان کے ساتھ ہی رہے۔ اب چیلنج یہ تھا کہ انہیں کیسے نکالا جائے۔ غار کا راستہ تنگ اور پانی سے بھرا ہوا تھا اور کچھ بچوں کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ ریسکیو آپریشن میں 3 آپریشن زیر غور آئے۔
لڑکوں کو غار کے پانی بھرے حصوں میں ڈائیونگ کی تربیت دینا، غار سے پانی نکلنے کا انتظار کرنا یا غار میں متبادل راستہ ڈھونڈنا یا کھودنا۔ ایلون مسک کے انجینئرز کی جانب سے بچوں کے لیے خصوصی سب میرین بھیجی گئی تھی، لیکن یہ طریقہ ناقابل عمل سمجھا گیا۔ 6 جولائی کی شام تک ریسکیو ٹیمز نے لڑکوں تک آکسیجن پہنچا دی۔ اس کے بعد لڑکوں نے اپنے والدین سے خط لکھ کر رابطہ کیا۔ خط میں انہوں نے دل کی شکلیں اور مسکراتے چہرے بنائے اور اپنے والدین کو تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہیں۔ انہوں نے اپنے پسندیدہ کھانوں کی فہرست بھی بنائی۔ اتوار 7 جولائی کو 2 ہفتے بعد تھائی حکام نے اعلان کیا کہ وہ لڑکوں کو فوراً نکال رہے ہیں۔ بارش تھم چکی تھی اور غار کا نظام جلد مکمل طور پر سیلاب زدہ ہونے والا تھا، اس لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ ریسکیو مشن 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ لڑکوں کے چٹان والے مقام سے لے کر چیمبر 3 تک کا راستہ، یہ سب سے مشکل تھا۔ غوطہ خور گھنٹوں تک تاریک سرد پانی میں رہتے ہوئے رہنمائی رسیوں کی مدد سے آگے بڑھتے رہے۔ ہر لڑکے کو ایک مکمل ماسک پہنایا گیا اور غوطہ خوروں سے باندھا گیا۔ انہیں نیم بے ہوشی میں رکھا گیا تاکہ وہ خوفزدہ نہ ہوں۔ چیمبر 3 سے غار کے دہانے تک یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ ہر لڑکے کو ایک اسٹریچر میں باندھا گیا اور 5 افراد کی ٹیم نے انہیں نکالا۔ غوطہ خور ایوان کراتزک نے اس لمحے کو یاد کیا جب پہلا لڑکا اندھیرے میں سے باہر آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ زندہ ہیں یا نہیں، ایوان نے کہا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ زندہ ہے اور سانس لے رہا ہے تو بہت اچھا محسوس ہوا۔ غوطہ خور ایوان نے کہا، ایک ایک کر کے تمام لڑکے اور کوچ تھام لوانگ کی تاریکی سے باہر نکالے گئے۔ انہیں فوراً ایمبولینس میں اسپتال لے جایا گیا۔ اب بھی غار میں کچھ لوگ باقی تھے۔ نیوی سیل غوطہ خور اور ڈاکٹر رچرڈ ہیرس جو جلد ہی باہر نکل آئے۔ اس ریسکیو آپریشن کی دنیا بھر میں تعریف کی گئی اور تھائی نیوی سیلز نے کہا، ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ معجزہ سائنس ہے یا کچھ اور۔ 11 جولائی کو میڈیا نے پہلی بار لڑکوں کو اسپتال کی ویڈیو میں دیکھا۔ وہ گاؤن اور ماسک پہنے ہوئے تھے۔ والدین اپنے بچوں کو دور سے دیکھ سکتے تھے اور ان کی ملاقات صرف مختصر وقت کے لیے ممکن ہوئی۔ لڑکے تیزی سے صحت یاب ہو رہے تھے۔ ریسکیو آپریشن کے بعد تھائی نیوی سیل کے لیڈر نے کہا، ہمیں امید بہت کم تھی لیکن وہ امید حقیقت بن گئی۔ یہ کہانی ایک معجزے کی داستان بن گئی جہاں پوری دنیا کے لوگ مل کر ایک مشترکہ مقصد کے تحت لڑکوں اور ان کے کوچ کی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔